الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے وہ ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اس اللہ کی ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ وہی آیت ہے جو ہمارے پچھلے درس میں بھی جس آیت کو ہم نے لی تھی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 اس کے رکوع نمبر 30 کی آیت نمبر 233 ہے ہم نے پچھلے درس میں آیت نمبر 233 کے پہلے ٹکڑے کے تعلق سے ہم نے اس کا لفظی ترجمہ اس کی تشریح اس کی تفسیر ہم نے سنی تھی آئیے اسی ٹکڑے کو ساتھ میں لیتے ہوئے آگے کے ٹکڑوں کو بھی یعنی کہ پوری مکمل آیت کو انشاءاللہ آج ہم سننے کی کوشش کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان رکوعات میں ان آیات میں طلاق کے خلا کے مسائل کا ذکر کر رہا ہے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے عورتوں کو یہ کہا تھا کہ جو مطلقہ عورتیں ہیں وہ اپنے شوہر کے گھروں میں اس نے طلاق دی ہے 3 قروء یعنی 3 حیض اور 3 طہر رکی رہیں جب 3 طہر 3
قروء جب گزر جائے، 3 حیض آ جائے تو وہ گھر بدل دے، اور پھر انہیں اجازت بھی ہے کہ وہ چاہے تو دوسری طرف نکاح کر سکتے ہیں۔ اس مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو، شوہروں کو، خاوندوں کو کفیل کیا، سرپرست اور ذمہ دار بنایا اور کہا کہ تم نے تمہاری عورتوں کو طلاق تو دے دی، مگر میرا یہ حکم ہے کہ ان کے 3 طہر پورے ہونے تک ان کے نان اور نسخے کے ذمہ دار تم رہو گے۔ تم اپنے عورتوں کو کھلاؤ گے، پلاؤ گے، اور اچھی سے اچھا کپڑا جو تمہاری استطاعت کے مطابق انہیں پہناؤ گے۔ 3 قروء جب گزر جائیں پھر عورت کو حق ہے کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اب دونوں میاں بیوی نہیں رہے، چاہے طلاق رجعی پہلی طلاق ہو یا دوسری طلاق ہو، 2 طلاق تک جو کہ طلاق رجعتان یا رجعان یا رجعی کہلاتی ہے، ان کے اندر شوہر پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مطلقہ عورت کے نان نفقے کا ذمہ دار ہے۔ اس مسئلے کی یاد دہانی اس لیے کرا رہا ہوں کہ اس آیت میں، آیت نمبر 233 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی ہی مطلقہ عورتوں کا تذکرہ کیا، مگر فرق اتنا ہے کہ اس آیت میں، آیت نمبر 233 میں، وہ مطلقہ عورت ہے جو بچے والی ہے، حاملہ ہے۔ حاملہ عورت کو جس شخص نے طلاق دی، اس کی طلاق تو واقع ہو جاتی ہے، مگر اس کی عدت اولاد ہونے تک ہے۔ اس عورت کا یہ کفیل ہوگا، سرپرست ہوگا، ذمہ دار ہوگا، نان اور نفقے کا پابند ہوگا کہ اس کو کھلائے پلائے، اولاد ہو جاتی ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاوندوں کو، شوہروں کو یہ حکم دیا کہ تم 2 سال تک، جب تک کہ وہ بچہ پوری طرح دودھ سے اپنا پیٹ نہ بھر لے، اپنی بھوک نہ مٹا لے، اس کی ماں کا ہی دودھ اس کو پلایا جائے۔ اور اس کا ذمہ دار کس کو کھڑا کیا؟ اس طلاق دینے والے خاوند کو کہا کہ جو تیری مطلقہ عورت ہے جس کو تو نے طلاق دی، اس کو بھی کھلا پلا اور کپڑے پہنا، اور اس سے تیرے بچے کو دودھ بھی پلوا۔ کیا بہترین نظام ہے رب العالمین کا کہ دونوں کو جدا تو کرنے کے احکامات تو بیان کر دیے، مگر کسی کا حق نہیں مانا۔ وہ بچہ جو ابھی بس پیدا ہوا ہے، اس کو اس دنیا کی کوئی خبر نہیں، کوئی معلومات نہیں، اس کا تک رب العزت نے خیال رکھا اور کہا کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے 2 سال تک اپنی ماں کا دودھ پیے گا۔ اس درمیان اس کی ماں کے نان اور نسخے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کوئی طلاق دینے والا شوہر۔ آیت پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے کی مسائل جان لیں۔ تمہیدی طور پر میں نے دونوں مسائل اس لیے جوڑ دیا کہ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ طلاق کے، جدائی کے مسائل بیان کرنے کے باوجود کسی کا حق نہیں مارتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، ہر ایک کا حق دیتا ہے۔ ہر ایک حق دینے پر مجھے ایک بڑی پیاری حدیث یاد آتی ہے، ضمناً دل چاہتا ہے کہ حدیث بیان کروں کہ وہ رب العالمین، وہ رب کریم جو میاں بیوی کے جدائی کے مسائل بیان کرتے ہوئے بھی شوہر کے کیا حقوق ہے، بیوی کے کیا حقوق ہے، ان کی ادائیگی کا پابند کراتا ہے اور ان کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بندے کیوں اپنے رب کا خیال نہیں رکھتے؟ اپنے رب کے حقوق کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ حدیث آتی ہے صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر، اس کو بندے ادا کریں گے؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا
اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہت بہتر جانتے ہیں. صحابہ کا انداز تھا تاکہ جواب پورا ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا حق بندوں پر یہ جس کو بندے ادا کرے سب سے بڑا حق. ہم نے چھوٹے چھوٹے حقوق کو زیادہ دھیان دیا ہے. اصل جو حق جو احادیث میں جس کا ذکر ہے وہ تو ہمارے ذہنوں سے محو ہے بالکل ہی. اس طرح گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں، یہ علم ہی ہمارے ذہنوں سے غائب ہے. کہ اللہ کا حق جس کو بندے ادا کرے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یہ حدیث میں ذکر ہے اس کا. اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اس کا حق ہے. صحابہ رسول کہتے ہیں کہ میں خاموش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اے معاذ کیا تمہیں پتا ہے بندوں کا حق کیا ہے اللہ پر؟ اللہ بھی بندوں کا حق ادا کرتا ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ. بندے ذمہ داری کے ساتھ ادا نہیں کرتے. پوچھا اللہ رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ رسول بتائیے کہ بندوں کا حق کیا ہے اس کو اللہ ادا کرتا ہے. آپ صلی اللہ کہتے ہیں اگر بندہ اللہ کا یہ حق ادا کرتا ہے تو اللہ بھی بندے کا اس طرح حق ادا کرتا ہے کہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالتا، جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے. معلوم ہوا کہ عقیدہ توحید یہ اصل جان ہے جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ حقوق کی رعایت کرتا ہے مگر ہم اللہ کی کوئی پاسداری نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کی کوئی پاسداری نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آج پورا مسلمان معاشرہ اس طرح بگڑ چکا ہے کہ ان میں اور غیروں میں کوئی خاصا فرق نظر نہیں آتا. جس طرح غیر مسلم صبح اٹھتے ہیں اسی طرح اسی روش کے ساتھ مسلمان بھی اٹھتے ہیں. جس طرح غیر مسلموں کے دن بھر کے اوقات گزرتے ہیں مسلمان کے بھی اسی طرح گزرتے ہیں. رات میں وہ جس طرح سوتے ہیں یہ بھی اسی طرح سوتے ہیں. اگر رات بھر ان لوگوں کی طرح غیر مسلم جاگتے ہیں تو مسلمان بھی جاگتے ہیں. کوئی فرق نظر نہیں آتا. نماز ان کی تو اہمیت ہے ہی نہیں. کہتے ہیں کام کاج میں تھا، فلاں بزنس میں تھا، فلاں جگہ پہ تھا، فلاں ڈیوٹی پہ تھا. نماز ان کو اہمیت ہے نہیں. عام طور پر غیر مسلموں کی طرح زندگی گزار رہا ہے مسلمان. یہ تو ظاہری برائیاں جو نظر آ رہی ہے، معاشرے کی جو برائیاں ہیں اللہ کے احکامات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ معاشرے میں مسلم معاشرے میں برائیاں عام ہو گئی. مسلم معاشرے میں برائیاں عام ہو گئی. جیسے کہ طلاق کے احکامات ہیں. شوہر نے غصے میں آ کر دانستہ یا نادانستہ، غلطی سے یا جان بوجھ کر کہہ دیا طلاق طلاق طلاق. لڑکی کے سر پر حضرات اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اپنے گھر رکھتے ہیں. مہینہ دو مہینے ایک سال گزر جاتا ہے، بھیجتے نہیں ہے. دونوں مجرد زندگی گزار رہے ہیں. اسلام کے احکامات کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. پھر دونوں برائی میں مبتلا بھی ہوتے ہیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس مسلم معاشرے کے بگاڑ کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ کے احکامات، قرآن مجید کی آیتیں نہیں. اس کے ذمہ دار ہم ہیں اور ہماری سمجھ ہے کہ ہم نے نہ قرآن کو سمجھنے کی کبھی کوشش کی نہ اس کے احکامات کا ہم نے خیال رکھا. ہم نے صرف پیروی کی اس کی جو معاشرے میں چل رہا ہے. معاشرے میں کیا چل رہا ہے؟ نیند میں، غصے میں، شراب پی کر، مدہوشی میں، ہوش کے ساتھ کسی نے کہہ دیا ہمیشہ جدا کر دیا میاں بیوی کو. دونوں برائی میں مبتلا ہے. یہاں تک کہ کئی واقعات ایسے ہوئے کہ دونوں بولنے کے بعد بھی، دونوں جدا کرنے کے بعد بھی مہینہ دو مہینے بعد گپ چپ آہستہ سے اپنی عورت کو لے جا گھر میں رکھتا ہے. بولتے ہیں کہ میں نے ایسا بولا نہیں تھا، مسئلہ بدل گیا، ایسا ہو گیا. اور بعض تو اپنا مسئلہ کی بدل ڈالتے ہیں. کہتے ہیں اب میں نے مسلک بدل دیا، اب میں نے 3 بولا تھا، اس مسئلے میں 3 کے مطابق 1 ہے. جس مسلک میں میں تھا وہاں 3 کے مطابق 3 ہے. اس مسلک کو اس مسئلے میں چھوڑ دیا. یہ بھی اسی معاشرے میں یہ سارے واقعات. اگر اسلام ہے تو یہ کشتی بدلنا، ناؤ بدلنا، مسلک بدلنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا. اسلام ایک ہوتا ہے، 2 3 4 5 50 نہیں ہوتے. اسلام ایک ہے، واحد اسلام ہے. اللہ ایک ہے تو اس کا دین بھی ایک ہوگا. اس پر عمل کرنے کے طور طریقے بھی ایک ہوں گے، اس کے عقائد اور اس کے مسائل بھی ایک ہوں گے. 2 3 4 کیسے ہوں گے؟ اگر ہے تو وہ انسانی سوچوں کا فرق ہے، نہ کہ اللہ کے احکامات کا. تو معاشرے میں برائیاں عام ہو رہی ہے.
متعلقہ عورت ہونے کے باوجود بھی افیئرس چل رہے ہیں، افیئرس معاشرے مسلمان معاشرے میں. کیوں؟ کیونکہ اصل اس کے خاوند سے اس کو روک دیا گیا. اب وہ عورت برائی میں مبتلا نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ جس آدمی کو اس کی بیوی سے روک دیا گیا وہ برائی میں مبتلا ہے. اتنا ہی نہیں، جو میاں بیوی ہوتے ہوئے بھی دونوں عام طور پر نہیں مل سکتے، گارڈنوں میں مل رہے ہیں، باغیچوں میں مل رہے ہیں، اسکولوں پہ جا کر مل رہے ہیں. ایک وقت میں 3 بار طلاق بولنے کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ دونوں میاں بیوی ہوتے ہوئے بھی شرعی اعتبار سے دونوں چوری چھپے مل رہے ہیں. ڈر ہے کہ دنیا دیکھ لے تو کہ ہمیں رجم نہ کر دے. یہ اللہ کے احکامات کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. کیا کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ؟ اس میں بھی ایسے پہلے احکامات اللہ تبارک تعالیٰ بیان کرتا ہے. کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. ماؤں کو اللہ تبارک تعالیٰ نصیحت کرتا ہے. کون سی مائیں؟ بالخصوص اس آیت کا شان نزول اور اس آیت کا پس منظر مطلقہ مائیں ہیں. ورنہ حکم کے الفاظ کے مطابق، آیت کے الفاظ کے مطابق عام حکم بھی ہے. پہلے آیت کے پس منظر کے مطابق والوالدات یرضعن اولادهن سے مراد مطلقہ مائیں جو طلاق دی گئی ہے اور ان کی اولاد بھی ہے، ابھی انہوں نے اولاد کو جنا ہے، وہ مائیں کیا کرے؟ یرضعن اولادهن حولین کاملین، پورے مکمل 2 سال اپنے اولاد کو دودھ پلائیں. اللہ نے ماؤں پر یہ پابندی لگائی کہ بھلے تم مطلقہ ہو، تم اب وہ شوہر کی نہیں رہی، مگر اولاد تو تمہاری ہے، تمہاری ہی پیٹوں سے وہ نکلی ہے، اس لیے اس میں اپنی من مرضی نہ چلانا، اپنی اولاد کو 2 سال مکمل دودھ پلانا. ورنہ جب جھگڑا ہوتا ہے، جب نا اتفاقی ناچارگی آ جاتی ہے خاندانوں میں، میاں بیوی کی تو بات چھوڑ دو، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کیوں؟ بیٹے سے پوچھا شادی کیوں کرا؟ ابا نے بول دیے تھے، امی نے بول دیے تھے. یہ نہیں بولتا ہے کہ میں نے بھی کچھ اس میں دماغ لگایا، میں نے بھی کچھ سمجھا، میں نے بھی کچھ اس میں تحقیق کی. نہیں، امی نے بول دیے تھے. عورت سے تو عورت ہی ہے، لڑکی تو لڑکی ہے، وہ تو سرپرست کے مطابق چلے گی. اس لیے خاندانوں میں جب نا اتفاقی اور ناچارگی آ جاتی ہے تو عورت کو بھی، مطلقہ ماں کو بھی ایک گھمنڈ آ جاتا ہے کہ میرے ماں باپ کے ساتھ اس نے ایسا کیا، میرے ساتھ ایسا اس نے ذلت اور رسوائی کا کام کیا، اس لیے میں اس کی اولاد کو دودھ نہیں پلاؤں گی. ذہن میں آ سکتی ہے، آ جاتی ہے، آتے ہیں لوگ. شیطان دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے، کہتے ہیں میں اس کی اولاد کو، جبکہ اولاد خود کی بھی ہے. اللہ سب سے پہلے ماؤں کو پابند کیا اور کہا کہ وہ مکمل 2 سال دودھ پلائے، حالانکہ مطلقہ ہے. یہ تو عام حکم اللہ دیا. اب یہ پس منظر کے مطابق مطلقہ مائیں ہیں. عام اگر مفہوم بھی لے تو بھی عام مائیں بھی اپنی اولاد کو 2 سال اپنا دودھ پلائے تاکہ وہ اولاد مکمل طور پر قوت اور طاقت پالے ماں کے دودھ سے. آگے اللہ تعالیٰ ماں کے دودھ پلانے کے اور مسائل بیان کرتا ہے. کہتا ہے لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ کس شخص کے لیے، کن ماؤں کے لیے حکم ہے، کن والدین کے لیے حکم ہے؟ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہتے ہیں. لمن، جو کوئی اراد، ارادہ کرتا ہو، ان یتم، کہ تمام کرے، مکمل کرے، رضاعت کی مدت. رضاعت کی مدت اس آیت سے معلوم ہوئی 2 سال. اس کے بہت سارے مسائل، مزاحیہ بھی اور سیریس بھی بہت سارے مسائل میں نے پچھلے درس میں نے دی ہے کہ رضاعت کا جو عدت ہے، رضاعت کی جو مدت ہے وہ 2 سال کی ہے. اس کو بھی نہ سمجھنے کی وجہ سے معاشرے میں کس طرح بے حیائی والی باتیں مسلمانوں میں پھیلتی جا رہی ہے کہ کوئی اٹھ کر پوچھتا ہے مولوی صاحب، مفتی صاحب بتاؤ تو صحیح کہ اگر بیوی سے کوئی ہم مستری کر رہا ہو اور اس کی چھاتی میں دودھ ہو اور غلطی سے اگر 1-2 گھٹ پی لے تو کیا وہ اس کی ماں بن جاتی ہے؟ ارے اللہ کے بندے، اتنا دور کا کیوں سوچا، کیوں مسئلہ نکالا؟ قرآن کہتا ہے رضاعت کی مدت 2 سال، ابتدائی 2 سال. جیسے ہی ماں اپنی اولاد کو جنے، وہ جو 2 سال ہوتے ہیں وہ رضاعت کی مدت ہے، کبھی بھی نہیں، کسی بھی عمر میں نہیں. مگر آپ دیکھیں مسلمانوں کی کتابوں میں، اللہ معاف کیجئے مجھے،
کسی میں تنقید کرنے کے لیے یا کسی جماعت کسی فرقے کی برائی بیان کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، مگر آپ کو ایسی کتاب ملے گی جس میں یہ مسائل بیان ہیں۔ کیوں کہ قرآن کی آیت کافی نہیں ہے اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو بھی رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہتا ہے وہ 2 سال تک اپنی اولاد کو دودھ پلائے۔ رضاعت کی مدت ابتدائی 2 سال، 2 سال کے بعد اگر کوئی بچہ دودھ پی لے تب بھی وہ اس کا بیٹا رضاعی بیٹا نہیں کہلائے گا۔ اس لیے میں نے پچھلے درس میں بہت ساری احادیث آپ کے آگے رکھی تھی جس کے اندر یہ کہا تھا، قرآن کی آیتیں بھی رکھی تھی میں نے، سورہ لقمان کی اور سورہ احقاف کی اور ترمذی کی ایک حدیث رکھی تھی اور بخاری کی ایک حدیث اور رکھی تھی میں نے، جس کو ایک بار پھر یاد دہانی کے طور پر ذکر کر رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یحرم من الرضاعہ ما یحرم من النسب، رضاعت سے وہ سارے رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے ہوئی ہوتے ہیں۔ نسبی جو رشتے حرام ہوتے ہیں نکاح کے لیے بالخصوص، وہی رشتے رضاعت سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اس کی مثالیں میں نے بہت تفصیل پچھلے درس میں دی ہے، جہاں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ اگر کوئی عورت نے، اس کے 2 بیٹے ہیں، 2 بچے ہیں، اگر اس نے کسی اور کے بچے کو اس رضاعت کی مدت میں ابتدائی 2 سال میں کسی اور کے بچے کو دودھ پلایا تو وہ اس کا بھی بیٹا ہے، رضاعی بیٹا۔ اس کی اگر بہن ہوگی تو اس کے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر کیا کہا کہ جو رضاعت ہے اس سے بھی وہی سارے رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ اس کو یہ مدت کا جاننا بڑا ضروری ہے، ورنہ اگر آپ فقہی مسائل میں اگر آپ الجھ جائیں تو آپ کو یہ 2 سال کی ابتدائی مدت کا کوئی ذکر نہیں ملتا، بہت کم جگہ ملتا ہے۔ باقی سارے یہ نکلتے ہیں عورت کا دودھ پیا تو کیا ہوگا، عورت کا دودھ پی لیا تو کیا ہوگا، سارے مسائل بس ایسے نکلتے ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک نے کہا کہ رضاعت کی مدت ابتدائی 2 سال ہے۔ یہاں تک ہم نے پچھلے درس میں سنا تھا۔ اب آئیے آگے کی ٹکڑی کی طرف بڑھیں۔ اللہ تبارک کہتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ماؤں کو، متعلقہ ماؤں کو اللہ نے حکم دیا اور پابند کیا کہ 2 سال تک اپنی اولاد کو دودھ پلائے۔ اب جو طلاق دینے والا شوہر ہے، جو اس بچے کا باپ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر اس کو ذمہ دار کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، مولود اللہ سے مراد یہاں پہ والد ہے۔ مولود کہتے ہیں اولاد کو، لہو جس کی اولاد، یعنی قرآن پھر الحمدللہ یہاں پر 100% نشاندہی کرنے میں سچا نکلا کہ اولاد کی جب باری آئی تو باپ کی طرف اشارہ کیا، باپ کی طرف اشارہ کیا۔ اس لیے اسلام نے یہ اصول دیا ہے کہ کوئی شخص اپنے نام کے ساتھ اپنے لیے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف انتساب نہ کرے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ چاہے شان کے لیے ہو، فخر کے لیے ہو یا غلطی سے ہو، اپنے آپ کو کسی اور کی طرف، کسی اور شخص کی طرف انتساب نہ کرے کہ فلاں میرا باپ ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد کا ذکر آیا، اوپر تو کہا والوالدات، ماؤں کا ذکر کیا۔ جب اولاد کی باری آئی والمولود اللہ، مولود جو چیز پیدا ہوئی، مفعول ہے، یہ مفعول آبجیکٹ ہے، لہو جس کی اولاد ہو، جو وہ چیز جو پیدا ہوئی جس کی بھی ہو، یعنی کہ باپ۔ مولود اللہ کا ترجمہ کیا نکلتا ہے؟ باپ۔ رزقہن، اس پر پابندی ہے، اس پر لازم ہے، اس پر ضروری ہے ان کا کھلانا پلانا۔ ہن ماؤں کی طرف اشارہ ہے۔ اب ماں سے اولاد جڑ گئی، کیونکہ اوپر ماؤں، ایسے ماؤں کا تذکرہ ہو جن کی اولاد ہے، اس لیے ان کو دودھ پلانے پر پابند کیا گیا۔ اب ماؤں کا ذکر ہوا، کہا کہ ماؤں کو کھلائے پلائے، گویا کہ اس کی اولاد کو بھی کھلائے پلائے، دونوں چیزیں اس میں آ گئی۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، اور باپوں پر یہ لازم ہے کہ وہ کھلائے پلائے ان متعلقہ ماؤں کو اور اس کی اولاد کو۔ کسوتہن، اور کپڑا پہنائے، کھلائے پلائے اور
کپڑا پہنا ہے بالمعروف، دستور کے مطابق. معروف کا مطلب اچھے طریقے سے، یہ بھی ہوتا ہے. اچھے طریقے سے مطلب بیسٹ سوٹیبل ٹو ہم، سب سے اچھا جو اس کے لیے ہو سکتا بیسٹ وہ. یا دستور کے مطابق مطلب جس ماحول میں، جس جگہ پر، جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے وہاں پر عام طور پر میڈیم کھانا پینا جو ہوتا ہے وہ دے، عام طور پر جو کپڑا ہوتا ہے وہ دے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دستور کے مطابق. مثال کے طور پر جس جگہ ہم ہیں وہاں پر کپڑا خریدنے جائیں، کپڑے خریدنے اگر جائیں تو ایک ڈریس ہم کو ہو سکتا ہے 1000 روپے مل جائے عورت کا ڈریس. عام طور پر، عام میڈیم طور پر 1000 روپے کا ایک ڈریس ایک عورت کے لیے میں فرض کر رہا ہوں. یہی اگر علاقہ بدل جائے، امریکہ لنڈن میں چلا جائے، وہاں بولے کہ نہیں ہمارے پاس ہندوستان اورنگ آباد میں تو 1000 روپے ڈریس آتا ہے، میں 1000 روپے میں یہی دوں گا کیونکہ میں نے اس کو طلاق وہاں دی تھی. میں نے ہندوستان کے اورنگ آباد میں نے طلاق دی تھی، وہاں پر 1000 روپے میں ایک ڈریس ملتا ہے، 1000 روپے خرچ کروں گا. نہیں، وہاں کا اسٹینڈرڈ جو ہوگا، وہاں کا دستور جو ہوگا، وہاں کے جس انداز سے کپڑے پہنے جاتے ہوں گے شریعت کے مطابق ویسے کپڑے خرید کر دے گا. اس کو اللہ نے لفظ کا استعمال کیا بالمعروف، دستور کے مطابق وہ متعلقہ ماؤں کو کھلائے گا، پلائے گا اور کپڑے بھی پہنائے گا. کپڑے پہنائے گا سے مراد اس کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرے گا. ان دونوں کا عام ترجمہ کیا ہوا؟ ان متعلقہ ماؤں کی بنیادی ضرورتیں، یعنی کھانا پینا اور کپڑے، یہ اس کو پورا کرے گا. ایک لمحہ فکریہ یہاں پر رک کر آپ غور کیجیے. اللہ کے اس احکام کی پاسداری نہ کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج معاشرے میں اللہ کے اس حکم کی پاسداری اور خیال نہ رکھنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو متعلقہ مائیں ہیں طلاق ہونے کے بعد ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہیں، ماں باپ کے گھر پہ بھی ایک قسم کا بوجھ ہو جاتا ہے اور یہ بالکل آزاد گھومتا رہتا ہے. اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ طلاق سے پہلے ہی اتنے فتنے، اتنے جھگڑے، اتنی کیا کہتے ہیں ناگزیر حالات سے دوچار ہونا پڑا ہوتا ہے دونوں خاندانوں کو کہ ملاقات کہاں ہوتی ہے؟ عدالت میں، کورٹ کچہری میں. اس لیے دونوں ایک دوسرے کو یہ چیلنج کیے ہوتے ہیں کہ تم میں دم ہو تو ہم سے نکال لو، ہم میں دم ہے تو ہم تم سے نکال لیں گے مال. اللہ کے اس آیات کا کیا ہوگا؟ اللہ کے اس حکم کا کیا ہوگا؟ کون اس کا خیال رکھے گا کہ متعلقہ ماں کو اپنی ذمہ داری سے کھلائے پلائے اور اس کو کپڑے پہنائے، بنیادی ضرورتوں کو پورا کرے؟ 2 سال تک دودھ پلانے تک ماں اس کی اچھی تندرست رہے، بیمار نہ ہو اس کے ظلم کی وجہ سے. اس کا خیال کون رکھے گا؟ آج معاشرے میں جو بگاڑ جو پیدا ہوا ہے اللہ کے ان احکامات کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے. اور اس کے میں بارہا کہتا ہوں اس کے ذمہ دار طلاق دینے والا شوہر خاوند یا متعلقہ عورت بیوی نہیں ہے. ان کا پرسنٹیج بالکل نیگلیجیبل ہے، نیگلیجیبل. میاں بیوی کے درمیان جتنے بھی جھگڑے کیوں نہ ہو اس کی ایک لمٹ ہے. آفٹر آل وہ نیگلیجیبل ہے. مگر اس میں ان کے سرپرست حضرات جب اس میں کود پڑتے ہیں، جب اس میں ٹانگ اڑاتے ہیں تو اس کو بڑا فتنہ بنا دیتے ہیں. لڑکی کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ یا خاندان والے اس کو اتنا بڑا فتنہ بنا دیتے ہیں. ایک تو اللہ کے احکامات سے بالکل ہی نابلد اور جاہل ہوتے ہیں، اوپر سے انا اور تکبر کا معاملہ، اور اپنے خاندان، اپنی کیا کہتے ہیں اپنے حسب نسب کی عزت کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو دونوں کو سالوں سال الگ رکھتے ہیں. جبکہ اللہ کہتا ہے متعلقہ ماؤں کے کھلانے پلانے کی ذمہ داری اس طلاق دینے والے شوہر پر ہے. اگر اس کا خیال رکھیں گے تو میں کہتا ہوں معاشرے میں برائی نہ ہو، برائی نہ پھیلے، ظلم نہ پھیلے. ظلم کے ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، ظلم کو ختم کرنے کے لیے. اب اس قسم کا ظلم ہوگا ہی نہیں. ہر شوہر، ہر آدمی اپنی متعلقہ بیوی اور اپنے اولاد کا ذمہ دار ہوگا 2 سال تک کم از کم. تو بتائیے کون ہوگا جو اسلام کے خلاف معاملہ کرے، روئے اور کہے کہ اسلام تو ظلم کرتا ہے؟
کیونکہ اسلام تو انصاف والی بات بتلاتا ہے. یہ ہم میں کمی ہے، یہ ہماری ناسمجھی ہے کہ ہم نے قرآن کا وہ حق ادا نہیں کیا جو ادا کرنا چاہیے. آگے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے لا تکلف نفس الا وسعها. اب ایک گمان یہ آ سکتا ہے کہ جو خاوند ہے اپنی بیوی کو طلاق تو دے دیا، پہلے سے پریشان تھا اس سے، اب طلاق دیا، حاملہ نکلی، ٹھیک ہے برداشت کر لیا، اولاد ہو گئی، اب اللہ نے کہا 2 سال. جس کو چھوڑنا چاہ رہا ہے وہ چھوٹ نہیں رہی ہے، اس کو چھوڑنا چاہتا ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے. قرآن کی آیت کے مطابق لگتا ہے کہ اس میں آدمی پر ظلم ہو رہا ہے، اس پر زیادہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے. اللہ کہتا ہے لا تکلف نفس الا وسعها. ہم کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اللہ کا دعویٰ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، دونوں ہے. اگر اللہ کا دعویٰ سمجھ لے یقین اللہ کبھی اپنے دعوے میں فیل نہیں ہوتا. اگر اللہ کا وعدہ سمجھ لے اللہ اپنا وعدہ پورا کر کے رہتا ہے. کسی نفس پر اگر کوئی مصیبت کوئی آئے، پریشانی آئے، اطمینان رکھے، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھے کہ یہ میری اٹھانے کی قابل والی مصیبت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہے. اگر یہ عقیدہ ہو تو میں کہتا ہوں دنیا کی بڑے سے بڑی مصیبت بھی ہیچ اور چھوٹی نظر آئے گی. اللہ تو کہتا ہے لا تکلف نفس الا وسعها. ایک جگہ پہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ پر، سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں اٹھاؤ، وہاں پہ بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہاں پر لا تکلف، الفاظ کے کچھ الفاظ آگے پیچھے، بس ہمارا یہ ہے کہ ہم کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. مسائل کے بیان کرنے میں بھی کیا کہا اللہ نے؟ مسائل کے بیان کرنے میں بھی اگر شوہر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس عورت کے نام نسخے کا تو ذمہ دار ہے، اس کو تو نے طلاق دی، اور اس ماں کا تو ذمہ دار ہے 2 سال تک کہ وہ دودھ پلا رہے، تو اس کے نام نسخے کا ذمہ دار ہے، تو ہم مسائل کے بیان کرنے میں بھی ہم تجھ پر بوجھ نہیں ڈال رہے. انصاف کا تقاضا ہے. بتائیے معاشرے میں بگاڑ کیسے ہوگا، برائی کیسے پھیلے گی؟ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات کہتا ہے لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده. ماؤں کا تذکرہ ہوا اور کہا کہ 2 سال دودھ پلائے، آناکانی نہ کرے، ہے نا. شوہروں کا خاوندوں کا تذکرہ ہوا، کہا کہ تم ذمہ دار ہے نان اور نسخے کے ان کے. اب تیسری بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے باپ کو بھی، ماں کو بھی، اور رشتہ داروں کو بھی، دونوں خاندانوں کو ایک ساتھ کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تُضَارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا. نہ ماں کو تکلیف دی جائے اس کے بچے کی وجہ سے. باپ کو اور اس کے سارے خاندان کو، اور ماں کے سارے خاندان کو. ماں کو ایک طرف رکھا، اس کے بچے کو ایک طرف رکھا، دوسری طرف اس کا باپ، اس کا سارا خاندان، اور اس عورت کا، اس ماں کا پورا خاندان. سب کو حکم دیا اللہ نے کہا کہ ماں کو نہ تکلیف دی جائے اس کے بچے کی وجہ سے. ماں کو تکلیف دینے سے کیا مراد ہے؟ ماں کو تکلیف پہنچانا یہ ہے کہ مثلا بچے کو اپنے پاس وہ رکھنا چاہتی ہے، مگر ممتا کے اس جذبے کو نظر انداز کرتے ہوئے بچہ اس سے زبردستی چھین لیا جائے. ماں چاہتی ہے کہ اس بچہ اس کے پاس رہے. متعلقہ ہے، ٹھیک ہے طلاق ہو گئی، دونوں میاں بیوی نہیں رہے، مگر اولاد تو اسی کے پیٹ سے نکلی ہے، اس کے اندر ممتا ہے، اس کے اندر ماں پناہ ہے، وہ اپنے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے. جبرن خاندانوں کی دشمنی کی وجہ سے، بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، میاں بیوی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اللہ رحم کرے ان بڑوں پر جو کہ یہ بھی کسی نہ کسی کے اندر سے آئے ہوئے ہیں، مگر جب بڑے ہو جاتے ہیں، خاندان کے سرپرست ہو جاتے ہیں تو اس چیز کو بھول جاتے ہیں. بڑوں کے اندر جو خاندانی جو بغض، عناد اور تکبر اور گھمنڈ اور فخر جو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ متعلقہ عورت اور طلاق دینے والا شوہر یا ماں باپ جو ہوتے ہیں اولاد کے، یہ دونوں پس جاتے ہیں اس میں. تو ماں چاہتی ہے کہ بچے کو اپنے پاس رکھے، مگر جبرن اس کی ممتا کا خیال نہ رکھتے ہوئے، اس کی ممتا کے جذبے کا خیال نہ رکھتے ہوئے اسے چھین لیا جائے. کہا کہ یہ تو ہمارے خاندان کا چشم چراغ ہے، یہ ہمارے پاس رہے گا، جبکہ 2 سال پورے بھی نہیں ہوئے، اس کا دودھ پلانا باقی ہے، اس سے پہلے ہی چھین لیا جا رہا ہے. یہاں بالخصوص
रज़ाअत का मसला बयान हो रहा है। ऐसा नहीं कि माँ जो है दूध पिला ली, बच्चा बड़ा हो गया, 10-12 साल का हो गया, अब कहा जा रहा है कि माँ से बच्चों को मत छीनो, वो मसला बयान नहीं हो रहा है। रज़ाअत की मुद्दत में जो मसाइल है उसका जिक्र हो रहा है कि 2 साल के अंदर माँ चाहती है कि अपने बच्चों को अपने पास रखे, उसको अपनी छाती से दूध पिलाए, और जबरन उसकी ममता के जज्बे का ख्याल न रखते हुए उससे छीना जा रहा है। ये क्या है? ये वला ला तुज़ार वालिदतुम बिवलदिहा, माँ को न नुकसान पहुंचाया जाए, ज़रर पहुंचाया जाए उसकी औलाद की वजह से। या ये कि दूसरा माँ को तकलीफ देने का तरीका ये भी है कि बगैर खर्च के माँ पर जोर दिया जाए कि औलाद को दूध पिला, बगैर खर्च दिए। देखिए कितना अहम नुक्ता है, कितना हिकमत भरा नुक्ता है। माँ को तकलीफ देना है कि उसके नाम और नुस्खे का जिम्मेदार नहीं उठा रहा वो जिम्मेदारी, उसको खिला रहा पिला रहा नहीं रहा है, उसे कपड़े नहीं पहना रहा है, उसको उसकी बुनियादी जरूरतें पूरा नहीं कर रहा है, और कह रहा है मेरे बच्चे को तू ही दूध पिलाएगी क्योंकि तू उसकी माँ है। ये उसका हक मारना है, उस पर जुल्म है, उसको तकलीफ पहुंचाए उसके बच्चे की वजह। उसका बच्चा ये कहकर उसके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी से तो हाथ उठा लिया, और उस पर जोर किया जा रहा है, जबरदस्ती की जा रही है कि तू अपने बच्चे को दूध पिला। ये भी माँ को तकलीफ देना है। अगर माँ से दूध पिलवा नहीं है तो उसका खर्चा दो, उसको खिलाओ पिलाओ, उसके जिम्मेदार बनो नाम और नुस्खे के, फिर कहो कि दूध पिला, वो जरूर पिलाएगी। बड़ा प्यारा मसला अल्लाह ने बयान किया है। कहा ला तुज़ार वालिदतुम बिवलदिहा, न माँ को तकलीफ दी जाए उसके बच्चे की वजह से। वला मौलूदुन लहू बिवलदिही, लोग कह रहे हैं क्या माँ का तस्करा चल रहा है, बाप कहाँ है? वला मौलूदुन लहू बिवलदिही, और नहीं बाप को किसी किस्म में तकलीफ दी जाए उसकी औलाद की वजह से। बाप को क्या तकलीफ देंगे औलाद की वजह से? बाप को तकलीफ पहुंचाने से मुराद ये है कि माँ दूध पिलाने से इनकार कर दे, जबकि अल्लाह कहता है पाबंदी के साथ वलवालिदातु युर्दिअन औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, माओं को चाहिए कि मुकम्मल 2 साल अपने औलाद को दूध पिलाए। अब जैसे मुतल्लका हो गई, तलाक हो गई, दोनों मियाँ बीवी नहीं रहे, दोनों एक दूसरे के गैर मुहर्रिम हो गए, अब कहती है तुझसे ये औलाद पैदा हुई थी, मैं दूध नहीं पिलाने वाली, तू पिला अगर पिलाना है तो। ये क्या है? ये बाप को तकलीफ देना है। बाप कहता है ये मेरा बेटा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बेटी है, तू उसको दूध पिला। वो कहते तूने मुझे तलाक कैसे दिया? जिंदगी भर मैंने तेरी गुलामी की, तेरा ख्याल रखा, तूने मुझे ही तलाक दिया, अब जब तेरी औलाद को मैं दूध नहीं पिलाती, तेरी औलाद कहती जब तू उसी के पेट से निकली है। ये बाप को तकलीफ देना है। या फिर ज्यादा ही फोर्स किया जा रहा है कि औलाद को दूध पिला, तो कहती है एक दिन के दूध पिलाने के लिए 1000 रुपये देगा क्या? उसकी हैसियत से ज्यादा उससे माल मांगना, ये बाप को तकलीफ देना है। जितनी उसकी, अल्लाह ने क्या कहा? बिल मारूफ, रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, खिलाना और पिलाना और पहनाना ये दस्तूर के मुआफिक है। उसकी हैसियत से ज्यादा, दस्तूर से मुताबिक, दस्तूर का मतलब क्या है यहाँ पर? हैसियत, आदमी की हैसियत भी है। इसने तलाक दी जो बाप है उसकी हैसियत से ज्यादा उससे माल मांगना, इसलिए कि वो दूध पिलाए, ये बाप को तकलीफ देना है। उसकी औलाद है, बाप की औलाद, इसलिए उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि तू चाहता है कि तेरी औलाद मैं ही दूध पिलाऊं, तो इतना इतना माल दे, इतना इतना पैसा दे, तो मैं फिर दूध पिलाऊंगी। ये क्या है? बाप को तकलीफ देना हुआ। अल्लाह ने कहा ला तुज़ार वालिदतुम बिवलदिहा, न माँ को तकलीफ दी जाए उसकी औलाद की वजह से, वला मौलूदुन लहू बिवलदिही, और नहीं बाप को तकलीफ दी जाए उसकी औलाद की वजह से। क्या बेहतरीन आयत है, वाह अकबर, बड़ी आयत है, मगर इतनी हिकमतें। सिर्फ अगर हिकमतों पर ही अगर ये कुरान की तफसीर न होती और मुझे मौका दिया जाता कि भाई आप एक एक आयत पर एक एक घंटा बोले, एक एक टुकड़े पर, तो इसमें इतनी तशरीह है, इतनी हिकमतें हैं, इतनी नसीहतें हैं कि जितने टुकड़े हैं उतने घंटे लग जाते हैं। देखिए एक और हिकमत, अब जिस औरत को तलाक दी गई या फिर किसी औरत का शौहर मर गया,
عورت بیوہ ہو گئی، اس کی اولاد بھی ہے، بچہ ہے اس کا 2 سال کے اندر کا ہے، اس کی ذمہ داری، اس عورت کی ذمہ داری کہ اس کو 2 سال دودھ پلائے. اب باپ تو مر گیا، باپ تو مر گیا. اور جو بد عقیدہ قسم کے لوگ، غیروں میں نہیں مسلمانوں میں بھی ہے، کہتے ہیں کہ تو آئی شوہر کو نکل گئی، تو آئی اور شوہر کو نکل گئی اور ساتھ میں بچہ بھی لائی. اتنا تھا تو نہیں کرنا تھا یہ سب. کس کو تانا دیا جا رہا ہے؟ عورت کو. اس کا مسئلہ اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتا ہے. اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے اور اس کا کوئی ذمہ دار نہ ہو تو اب اس ذمہ داری کو کون ادا کرے گا؟ ماں تو 2 سال دودھ پلانے کو تیار ہے، مگر اس کو کھلائے گا پلائے گا کون؟ یہ دودھ تھوڑی آسمان سے ٹپکنے والا ہے. دودھ تو ماں جب کھائے گی پیے گی کچھ اچھا تب جا کے دودھ بنے گا. یہ دودھ بننے کے لیے کون مدد کرے گا؟ اگر اس کا باپ ہوتا، اس بچے کا باپ ہوتا تو وہ اس عورت کی ذمہ داری اٹھاتا، نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھاتا. وہ تو مر چکا ہے. اب اس کا بدل کون ہے؟ اللہ نے بیان کیا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. اتنا ہی کہہ کر سارے حکمت اللہ نے اس میں جمع کر دیے. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلَ ذَلِكَ. اگر کسی کا شوہر یعنی آدمی مر گیا ہو، اس کا جو بھی نزدیکی وارث ہوگا اس پر یہ سارے حقوق ہیں، اس پر یہ ساری پابندیاں ہیں، اس پر یہ ساری چیزیں فرض ہیں، ضروری ہے. مثل ذالک، اسی طرح کے احکامات اس پر لاگو ہوں گے. دیکھیے اب بتائیے معاشرے میں کہاں بگاڑ ہے، کہاں ظلم ہو رہا ہے. اس اصول کے تحت اگر ہم چلیں، ایک ہی آیت کافی ہے معاشرے کے سدھار کے لیے، معاشرے کے ظلم کو ختم کر. ایک ہی آیت قرآن مجید کی. آدمی مر گیا، اس کا کون ہے ذمہ دار؟ اس کو تو اس کے سر کی چوٹی پکڑ گھر کے باہر ڈھکے دیا جاتا ہے. کہتے اگر ہو سکا تو اولاد کو رکھ لیتے، کہتے ہمارے خاندان کا چشمے چراغ ہے، مگر تو منحوس ہے، تیرے آنے سے ہمارا بیٹا مر گیا، تیرے آنے سے ہمارا فلاں مر گیا، میرا بھائی مر گیا، چل تو باہر نکل. اس کو نکال کے باہر پھینک دیا جاتا ہے. یا پھر اس کے بچے کے نام اس کو باہر پھینک دیا جاتا ہے. اگر ماں باپ کا گھر ہے تو بیچاری سکون سے وہاں جا کر رہے گی. جو وہ دودھ پلا رہی ہے وہ اپنے بل بوتے پر پلا رہی ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے وہ جب دودھ پلائے رضاعت کی مدت میں تو شوہر کے یعنی جس سے پہلے جو اس کا شوہر تھا اس کے خرچے پر یا پھر اس کے خاندان کے خرچے پر الوارث کا کیا کہا؟ خاندان کی طرف اشارہ کیا. اس کے خاندان جو بھی اس کا نزدیکی وارث ہے اس میت کا، اس کے ذمے ہے اس عورت کو کھلانا پلانا تاکہ اس کی چھاتی میں دودھ آئے اور وہ بچے کو پلا سکے. تو سارے مسائل جو ایک آدمی پر آتے ہیں وہ سارے مسائل اس کے وارث پر آئیں گے. اتنا کہہ کر اللہ نے وہ عورت جس کا شوہر مر گیا سارے مسائل بیان نہیں کر دیے. پھر آگے پھر دوسرا مسئلہ ہے. دیکھیے کیا زبردست کتاب ہے یہ. یہی مسائل اگر کسی انسان کو بیان کرنے کے لیے دیے جائیں، اس کی مثال لے لیجئے نا. مجھے انہی آیتوں کو قریب 35-40 منٹ سے بول رہا ہوں، پھر بھی دل اطمینان نہیں پا رہا ہے کہ میں صحیح مطلب مکمل اس حق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. اللہ نے مختصر الفاظ میں سارے مسائل بیان کر دیے. کسی انسان کے مسائل اگر بیان کرنے کے لیے کھڑا کریں گے تو 4 گھنٹے کے بعد وہ بولے گا یار شاید میں نے بہت کچھ بول دیا، شاید میں نے معاشرے کے ظلم کو مٹانے کی کوشش کی. یہ اللہ تعالیٰ مختصر الفاظ جامع الفاظ بیان کر کے سارے مسائل بیان کر رہا ہے. سارے مسائل. عورت کا شوہر مر جائے اس کا ذمہ دار کون؟ وہ علی الوارث کہہ کر اللہ نے ختم کر دیا. مثل ذالک، سارے حقوق اس پر آ جائیں گے. اب آگے دوسرا مسئلہ بیان کرتا ہے. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اگر دونوں میاں بیوی سے مراد مطلقہ عورت اور اس کا شوہر جو تھا پہلے، طلاق تو دے دی اور ماں ہے، 2 سال تک دودھ بھی پلانا ہے، مگر معاملات اور حالات اس طرح ناگزیر ہیں کہ ماں 2 سال مکمل دودھ نہیں پلا سکتی ہے، نہیں پلا سکتی. یا شوہر
آدمی اس پر باپ جو ہے زور و زبردستی بھی نہیں کر سکتا ہے. اب کیا کریں ایسے حالات میں؟ کیا ہوگا؟ دیکھیے یہی ہے قوانین، اسلامی قوانین، سیکشن ب سیکشن، دفعہ ب دفعہ، اتنا بہترین انداز سے ترتیب ب ترتیب کسی قانون کتابیں نہیں ملے گا. قانون کی کتابیں ہزاروں ہیں، ایک پنے پر میں دعوے کے ساتھ کہوں گا ایک پنے پر اگر آپ کو ایک قانون ملے تو 10ویں پنے پر اس کا بالکل اس کا رد ملے گا، اپوزٹ، تضاد، کانٹرڈکشن. کیوں؟ انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. اسی طرح ایک قانون اگر یہاں ملتا ہے تو دوسرے ایک 10 20 50 پنے کے بعد اسی کا ایک چور راستہ بھی ملے گا کہ کس طرح بچ کر نکلے، یہ بھی ملے گا. یہ اللہ کے قوانین ہیں. کتنے بہترین ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. پورا قرآن میں 6666 آیتیں، ایک بھی آیت قسم خدا کی تضاد نہیں ملے گی، کانٹرڈکشن نہیں ملے گی، پرفیکٹ ملے گی، پرفیکٹ، ایک کی ایک مزید تشریح کرتے ہوئے. ایک آیت کو اٹھاؤ سمجھو، معلوم ہوا کہ کچھ تشنگی باقی ہے، دوسری آیت کو اٹھاؤ اس کی تشنگی پوری ہو جاتی ہے. غلطی سے اس آیت کو پہلے اٹھا لیا، تشنگی باقی ہے، اس آیت کو اٹھاؤ پھر تشنگی پوری ہو جاتی ہے. پھر دونوں آیتوں کو سمجھانے کے لیے ایک اور آیت مل جاتی ہے. تینوں آیتیں مکمل ملنے کے بعد بھی سمجھنے میں کنفیوژن ہو رہا ہے. احادیث صحیحہ بھرے پڑے، سارا کنسپٹ کلیئر ہو جاتا ہے. تضاد نہیں ملے گا، کانٹرڈکشن نہیں ملے گا. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اگر دونوں ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے کو دودھ پلائیں مگر نہیں پلا پا رہے ہیں، 2 سال تک یہ رضاعت کی مدت پوری نہیں کر پا رہے ہیں، تو کیا کریں؟ اللہ نے کہا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اگر دودھ چھڑانا چاہتے ہیں، دودھ چھڑانا چاہتے ہیں ماں باپ دونوں مل کر، عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، عَنْ تَرَاضٍ، راضی سے بنا ہوا لفظ ہے، آپس میں راضی خوشی سے، بچے کا حق مارتے ہوئے نہیں، بچے پر ظلم کرتے ہوئے نہیں. دونوں نے دیکھ لیا کہ بھائی میری بیوی جس سے میں نے شادی کی تھی وہ ہے لندن کی، میں ہوں یہاں کا، اب میں نے اس کو طلاق دی تھی، وہ ابھی لندن جا رہی ہے، اب وہاں جائیں گے، ہر مہینے میں خرچہ بھی نہیں بھیج سکتا، یا پھر ہزاروں مسئلے ہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. اور عورت بھی کہہ رہی ہے کہ دیکھو جب ابھی 2 سال مکمل نہیں ہوئے کہ 6 مہینے کے بعد ہی میں جب پاک ہو گئی تو مجھے پیغام بھی آ گیا، یہ اولاد کو میں نہیں رکھ سکتی اپنے ساتھ، یہ اولاد کو تم رکھو. اولاد کو 2 سال دودھ پلانا ہے، ماں نہیں پلا پا رہی ہے، نہیں چاہتی، ایسا نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے اس کے پیچھے. دوسرا نکاح ہو رہا ہے، اب کیا کرے گی؟ دوسرا اس کا شوہر کہتا ہے کہ تو آ، تو اکیلی آ، اولاد لے کر مت آ. اب کیا کرے؟ کوئی قبول کر لیتے ہیں اولاد کے ساتھ، کوئی بغیر اولاد کی ہی شرط لگاتے ہیں. اب کیا کرے؟ وہ بچے کا حق کیسے ادا ہوگا؟ وہ کیسے تندرست اور طاقتور ہوگا 2 سال کے بعد؟ جبکہ ماں کا دودھ ملے گا تو ہی نا. اس مسئلے کو اللہ تبارک تعالیٰ بیان کرتا ہے، کہتا ہے اگر دونوں آپس میں راضی خوشی مشورہ کرے کہ بچے کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال کے اندر، رضاعت کی مدت کے اندر، وہ تشاور مشورے سے بنا ہوا لفظ، مشورہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، آپس میں مشورہ کر لے، اس کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ ہاں یہ 2 سال کے اندر اس اولاد کا دودھ چھڑانا ہے. اگر 2 سال تک دودھ نہیں پلا سکتے، مجبوری ہے، کیا کہا؟ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو دونوں پر بھی کوئی گناہ نہیں. ایسا بھی کر لے تو کسی مجبوری کے تحت، کسی عذر کے تحت اگر دونوں اس بات پر راضی ہو، جھگڑا نہیں، نا اتفاقی نہیں، اس بات پر راضی خوشی مشورے کے ساتھ راضی ہو جائے کہ 2 سال کے اندر ماں کا، اصلی ماں کا دودھ چھڑانا ہو تو چھڑا سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں. کیا حکمتوں سے بھری ہوئی آیت ہے. اتنا بول کر چھوڑ نہیں دیا بات کو ادھر. ماں باپ کو تو ٹھیک ہے آزاد کر دیا، کہا کہ فلا جناح علیہما، تم دونوں پر کوئی گناہ نہیں. اب بچے کا کیا ہوگا؟ سوال کھڑا ہوا، کون خیال رکھے گا اس کا؟ اس مسئلے پر بھی اللہ نے روشنی ڈال دی. کہا وَإِنْ عَوَدْتُمْ، اگر تم یہ ارادہ کرو، أَن تَسْتَرْضِعُوا، کہ تم دودھ پلوانا چاہتے ہو، اصلی ماں سے تو نہیں پلا سکتے، کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، ان تسترضعوا، کہ تم دودھ پلوانا چاہتے ہو، اولادکم، اپنی اولاد کو، اولادکم کہا لکھے یہاں پر،
ماں باپ کو دونوں کے ایک ساتھ مخاطب ہو کر کر رہا ہے. خاندانوں کی بات نہیں چل رہی ہے یہاں پہ. ماں باپ، اس اولاد کی ماں باپ دونوں نے راضی خوشی رائے مشورے سے طے کیا ہے کہ ہاں ماں جو ہے 2 سال کا دودھ نہیں پلا سکتی، مجبوری ہے، 6 مہینے پلا لے گی، 1 سال پلا لے گی، باقی کا 1 سال کیا ہوگا. اولاد کی دیکھیے کتنا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے پر زور دیا کہ جو اولاد پیدا ہوتی ہے کم سے کم مکمل 2 سال دودھ پلائے. آج تو عورت اللہ اکبر کیا بتاؤں میں، شرم سی بھی آتی ہے ایسے مسائل بیان کرنے میں. ایک عجیب سی ذہنیت بنتی جا رہی ہے آج کل کی نوجوان لڑکیوں کی کہ شادی ہوتے ہی اولاد بھی ہو گئی تو کہتے ہیں ہاں میں دودھ نہیں پلاؤں گی، اس کے بجائے سرلاک کھلاؤں گی، اس کے بجائے میں کمپلان پلاؤں گی، اس کے بجائے فلاں بچوں کا ایک پاؤڈر ہے وہ کھلاؤں گی. اپنے جاتی سے دودھ نہیں پلاؤں. کیوں؟ اس سے میں کمزوری محسوس کرتی ہوں. اللہ نے کہا اولاد کا حق ہے یہ کہ 2 سال دودھ پلایا جائے. 2 سال دودھ پلایا جائے، اولاد کا حق ہے. اب ان کے نخرے بڑھتے ہیں، نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی، ہاں وقت وقت پر پلاؤں گی، زیادہ تر جو ہے باہر کا کھلاؤں گی، بچہ زیادہ روئے تو پھر میں، یہ بچے سے لگتا ہے محبت ہی نہیں ہے. آج کل کی عورتوں میں یہ بیماری کہاں سے آ رہی ہے؟ کیوں ان کے ذہنوں میں ایسی باتیں داخل ہو رہی ہے کہ اپنے اولاد سے ہی محبت ختم ہوتی جا رہی ہے. اپنا دودھ نہیں پلانا چاہتے، کم سے کم 2 سال. جلد سے جلد اس کو روٹی کھانے پر مجبور کرتی ہیں، بچے کو جلد سے بریڈ کھانے پر مجبور کرتی ہیں، جلد سے جلد اس کو کوئی دوسری چیزیں دکان سے منگا کر بسکٹ کھانے میں مجبور. کیوں؟ جتنا جلدی دودھ چھوڑے گا اتنا جلدی میری صحت بنے گی. ارے اللہ کی بندی، اللہ نے وقت دیا، فرصت دی، اپنے اولاد کا حق ادا کر، دودھ پلا اس کو 2 سال. اس کے بعد پھر تو اور 2 سال نہیں 4 سال لے لے اپنی صحت کو بنانے کے لیے. دونوں میاں بھی اگر آپس میں اگر رائے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم کو اولاد کے لیے 2 سال دودھ پلانا ہے، اس کے بعد 1 سال ماں کی مکمل صحت کے لیے، ٹھیک ہے، اب 3 سال تک آپ احتیاط برتی اولاد ہونے سے، آپ کو موقع مل رہا ہے. آپ 1 سال 2 سال کے بعد 1 سال اور جوڑ لیجئے ماں کی صحت کے لیے، پھر اس کے بعد اولاد کے بارے میں آپ فکر کیجئے. سارے مسائل ہونے کے باوجود بھی ماں یعنی آج کی لڑکیاں نہیں چاہتی ہے کہ اپنا دودھ پلائے. ہزاروں مسائل، ہزاروں شیطانی باتیں، فکر خراب ہوتا ہے. ایسے بھی الفاظ لوگوں نے استعمال، فکر ہے، ماں پہلے ہے، لڑکی بعد میں، عورت بعد میں، ماں پہلے، اولاد تیری ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ دونوں میاں بھی آپس میں اگر راضی ہو جائے تو وہ دوسروں سے بھی دودھ پلوا سکتے ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں. کیسے؟ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف. کب پلا سکتے ہیں دونوں رائے مشورہ کرنے کے بعد دوسروں کا دودھ؟ اذا سلمتم، جب تم حوالے کر دو، ما آتیتم، جو کچھ تم اجرت دینا چاہتے ہو اس عورت کو جو دودھ پلانے والی ہے، خیر ہے دوسری ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق. یہاں پر بھی کیا کہا؟ دستور، مطلب ماحول میں جس ریٹ سے اگر کوئی عورت دودھ پلاتی ہے اس ریٹ کے مطابق اس کو اجرت دے اور وہ دودھ پلائے، کوئی حرج نہیں. دونوں میاں بھی اگر آپس میں رائے مشورہ کر لے تو کوئی عذر ہے کہ اصلی ماں دودھ نہیں پلا سکتی ہے تو کوئی دوسری دائی یا کوئی دوسری عورت سے دودھ پلوایا جا سکتا ہے، مگر شرط کیا ہے؟ اس کی اجرت دے. وہ دودھ پلا رہی تو اس کے پاس کھانا پینا، یعنی جو آدمی کی ذمہ داری حقیقی ماں پر تھی وہی ذمہ داری اس عورت پر بھی آئے گی. ویسی نہیں، بالکل ہو نہیں، مگر کھلانے پلانے کی اور دودھ آنے کی، چھاتی میں دودھ آنے کی ذمہ داری اس پر ہے. اجرت دینا ہے، اجرت دینا ہے. ماں آتا ہی تم، یہ لفظ کائے کے لیے؟ اجرت کے لیے. اس کا کیا کہتے ہیں؟ اس کی قیمت، اس کا محنتانہ، اور جو وہ محنت کر رہی ہے، جو دودھ پلا رہی ہے، اس کے لیے اس کو دے دیا جائے بالمعروف. اب اللہ نے کہا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جان رکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری ایک ایک حرکت کو، تمہارے ایک ایک عمل کو جانتا بھی اور دیکھتا بھی ہے. نہ صرف تمہارے اعمال کو بلکہ تمہاری سوچ، تمہارے عقائد، تمہارے دل کی باتوں کو، تمہارے دلوں کے وسوسوں کو تک اللہ جانتا ہے. اس لیے اللہ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو. چاپلوسی اور چال بازی نہ کرو.
آدمی عورت ساتھ چال بازی کر رہا ہے، عورت آدمی ساتھ چال بازی کر رہی ہے، آدمی کے خاندان والے عورت کے خاندان والے ساتھ چال بازی کر رہے ہیں، عورت کے خاندان والے آدمی کے خاندان والے سے چال بازی کر رہے ہیں، بس یہی معاملہ چل رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، تمہارے دلوں کی باتوں کو اللہ جانتا ہے، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھنے والا اور جاننے والا ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو۔ اللہ احکامات تمہارے لیے آسان کر کے سہل کر کے اللہ نے بیان کر دیا تاکہ معاشرے کا ظلم ختم ہو، انصاف باقی رہے۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔